السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ڈیجیٹل۔ میں ہوں سعید شبیر حسین شاہ۔ کشمیر ڈیجیٹل کی پوڈ کاسٹ میں آج میرے بہت اہم مہمان ہیں عبدالبصیر تاجور ہیں، جو محقق ہیں، شاعر ہیں، لکھاری ہیں، 10 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں۔ اس کے علاوہ کئی زبانوں میں انہوں نے بہت ساری کتابوں کا ترجمہ بھی کیا ہوا ہے۔ ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بتانا بھول گیا، آپ نے سیرت النبی کے حوالے سے بھی بڑا کام کیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ تو لیکن آج ہمارا ذرا موضوع ہوگا تھوڑا سا مختلف ہوگا۔ نئی حکومت آئی ہے، پرانی حکومت گئی ہے، 4 وزرائے اعظم کا تبدیل ہونا، کیا یہ ہماری ریاست کے لیے نیک شگون ہے؟ نئی حکومت آئی ہے تو نئی حکومت کو ویلکم کیا جاتا ہے، پرانی چلی گئی ہے تو اسے خدا حافظ کہتے ہیں۔ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، یہ سب جمہوری عمل کا حصہ ہے۔ حکومتیں بنتی ہیں، آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ البتہ اسے اپنا ٹینیور پورا کرنا چاہیے تھا۔ یہ چوتھے وزیر اعظم ہیں، ایک 5 سالے میں ایک وزیر اعظم کو کسی ناگزیر صورتحال کے بغیر نہیں جانا چاہیے۔ اس سے مراد ہے کہ جہاں پہ قیادتوں کی کثرت ہے تو یہ چیز بتاتی ہے کہ حقیقی قیادت کا فقدان ہے۔ اس وجہ سے وزیر اعظم بار بار بدلتے ہیں، بلکہ اس سے ملتی جلتا ایک تلخ سا جملہ جو نہرو نے کہا تھا صورتحال میں کہ میں تو اتنی تیزی سے دھوتیاں میں نہیں بدلتا جتنی تیزی سے پڑوس کے دیش میں وزیر اعظم بدلے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک لحاظ سے افسوسناک بھی ہے۔ جمہوری عمل ضرور ہے، مگر اس میں استحکام ہونا بہت لازمی ہے۔ حکومت آئی چلی گئی، ایک وزیر اعظم 1 سال کے لیے، دوسرا دوسرے سال کے لیے، تیسرے نے پھر 2.5 سال لگائے، اور آخری 9 ماہ کے لیے ایک نئے وزیر اعظم صاحب کو ابھی لا کے بٹھایا گیا ہے۔ تو یہ صورتحال اس لحاظ سے تو افسوسناک ہے، ہم اسے خوش آئند نہیں کہہ سکتے۔ اچھا، انوار الحق صاحب کی حکومت کا اگر تقابلی جائزہ لگایا جائے پچھلی حکومتوں کے ساتھ، تو کیسا ان کو آپ نے پایا ہے؟ انوار الحق صاحب، ہر آدمی خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ آتا ہے۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پہ توازن نہیں ہے، یا تو کسی شخص کو مکمل شیطان ثابت کیا جاتا ہے یا رحمان ثابت کیا جاتا ہے۔ خامیاں ہوں گی، بشر ہوگا تو اس میں خوبیاں بھی ہوں گی، خامیاں بھی ہوں گی۔ اس گزشتہ وزرائے اعظم آئے گئے، مختلف لوگ تھے، سب عوامی لوگ تھے، ووٹ لے کے آئے تھے اور ووٹ کے ذریعے سے بنتے رہے۔ سب میں خوبیاں خامیاں تھیں، لیکن آدمی اپنی ٹیم سے پہچانا جاتا ہے، اس کی ٹیم کیا کام کرتی ہے۔ فیصلے تو خود ہیڈ کرتا ہے، لیکن ہم دیکھیں کہ گورنمنٹ نے کیا کام کرنا ہوتا ہے۔ حکومتیں 3 طرح کے کام کرتی ہیں۔ سب سے پہلے حکومت کی کوئی بھی حکومت ہو، اس کا دیکھا جاتا ہے کہ اس نے کانسٹیٹیوشنلی ڈیولپمنٹ کیا کیا ہے، کہ کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے کتنا کام کیا کہ قوم کے لیے کون سی چیز مفید ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد دوسری جو چیز ہے انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ دیکھی جاتی ہے، کہ کسی حکومت نے نئے ادارے کتنے کھولے اور موجود اداروں کو کتنا استحکام بخشا۔ اور تیسرا جو آخری درجہ ہے وہ اس درجے کو کہا جاتا ہے انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ، کہ کسی حکومت نے تعمیرات کا معاملہ کہاں تک بڑھایا، عمارتیں کتنی تعمیر کی، پل کتنے بنائے، عوامی پارک کتنے بنائے، گراؤنڈز کتنے بنائے، سڑکیں کتنی بنائیں۔ تو اس لیول پہ دیکھا جاتا ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کے حوالے سے دیکھیں تو انوار الحق صاحب کے زمانے میں ان سب چیزوں کو کہا ملا کے گڈ گورننس اور بیڈ گورننس کا فیصلہ ان 3 چیزوں کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے ہم جس ریاست کے ایسے ہیں، یہاں پہ آئین سازی کے مکمل اختیارات تو ہماری اسمبلی کو حاصل نہیں ہیں، لیکن جہاں تک بات ہے انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کی، تو کسی نے روکا نہیں ہوتا وزیر اعظم کو۔ اگر کسی بھی ادارے کو بہتر کرنا چاہے یا نیا ادارہ کھولنا چاہے تو اس کا پابند کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر انفراسٹرکچر کے حوالے سے کچھ کیا جائے تو وہ اگر ہم ان چیزوں پہ بات کریں تو اگر کانسٹیٹیوشنلی دیکھا جائے تو کسی بھی حکومت نے گزشتہ 30-40 سال میں کوئی قابل ذکر کام نہیں کیا ہوا۔ پھر ایک دفعہ وہی کہنا چاہوں گا کہ ان کی اپنی ریسٹورینٹس تھیں، وہ مکمل آئین سازی کے لیے آزاد نہیں تھے۔ اس کے بعد جو اگلا ہے انسٹیٹیوشنل، کہ کیا انہوں نے انسٹیٹیوشنز بنائے، بہت سے ادارے بنائے، لیکن ہمیشہ تنازعات کی زد میں رہے بہت سے ادارے۔ مثلاً ہمارے پاس احتساب کا ادارہ ہے، نیب کی ایک شکل ہے، کیا اس نے مؤثر طریقے سے کام کیا یا نہیں، یہ مکمل طور پہ حکومت کی ثوابدید پہ ہوتا ہے۔ کیا انہوں نے ایک منصف مزاج شخص کو وہاں پہ لگایا یا اپنے کسی چہیتے کو وہاں پہ لگایا، تو یہ چیزیں دیکھے جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور لیکن یہ دیکھا جائے تو کسی بھی نئے ادارے کی فارمیشن نہیں ہے۔ انوار الحق صاحب نے اپنے طور پہ اچھی کوششیں کی، کچھ ادارے مثلا انہوں نے کمپیوٹر کے ذریعے سے بہت سے ڈیٹا کو کمپیوٹرائز کرنے کی کوشش کی، لیکن ایک آدمی اگر اصلاح کرنا بھی چاہے گا تو نیچے سسٹم اتنا زیادہ کرپٹ ہو چکا ہے تو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا۔ تو لوگوں نے رپورٹ دی کہ کمپیوٹر تو چل ہی نہیں رہے ہیں، تو وزیر اعظم اب ایک دفتر میں جا کے کمپیوٹر چیک نہیں کر سکتا تھا، ان کی اچھی ایفرٹ تھی۔ اس کو ہم انسٹیٹیوشنل لیول پہ لے سکتے ہیں۔
باقی یہ تھا کہ ہم ان پہ جو ان کی بہت اچھی جو دیکھنے میں نظر آئی وہ یہ تھی کہ ان کا انداز دیانت، معیار دیانت بہت بلند تھا باقی وزرائے اعظم کی نسبت سے. ان کے ہاں چہیتوں کے نوازے جانے کی کوئی خاص سراغ نہیں ملتے، سوائے ایک دو مثالیں اکا دکا تو کہیں نہ کہیں رہتی ہیں، لیکن گزشتہ وزرائے اعظم جن کی تقریباً سینکڑوں میں مثالیں موجود ہیں کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو نوازا، لیکن ان پہ اگر بات کی جائے تو کسی ایک آدھ بھائی نے کہیں پہ نیلم ویلی میں کوئی لیز پہ زمین لے کے کوئی سرکاری مفادات حاصل کی، اس کے علاوہ ان کا دامن ان چیزوں سے پاک رہا ہے. لیکن انوار الحق صاحب کے حوالے سے جب ہم دیکھیں کہ انفراسٹرکچر لیول پہ کیا کیا گیا تو ہمیں ایک مرتبہ پھر مایوسی ہوتی ہے کہ ان کی دیانت کے پیچھے بہت سی چیزوں کے علاوہ سب سے بڑی چیز جو سب سے نمایاں ہے وہ یہ ہے کہ نو ورک نو مسٹیک. انہوں نے کوئی کام ہی نہیں کیا کہ ہم اس میں سے غلطی نکال سکیں، کسی نئی چیز کو انیشیٹ ہی نہیں کیا. مظفر آباد کے اندر کوئی ایسا پروجیکٹ جو کیپٹل ہونے کے ناطے، میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا، کیپٹل ہونے کے ناطے جہاں پہ خود وزیر اعظم بیٹھتا ہے، دیگر وزراء بیٹھتے ہیں، وہاں پہ انہوں نے کوئی نیا منصوبہ نہیں لانچ کیا عوامی فلاح کے لیے، عوامی رفاہ عامہ کے لیے کوئی ایسی چیز لانچ نہیں کی. عوام سے ملنا جلنا انہوں نے بالکل بہت کم کر کے رکھا تھا، بلکہ یہ تو تقریباً ہم دیکھا جائے تو اس حوالے سے فاروق حیدر صاحب کا نام لیا جاتا تھا کہ عوام سے وہ بہت کم ملتے تھے یا اپنی شرائط والے عوام سے ملا کرتے تھے. لیکن انوار صاحب سے تو لوگ مل نہیں سکتے تھے بالکل کسی صورت میں بھی، کافی مشکل کام تھا، بہت بیوروکریٹک انداز تھا ان کا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ نو ورک نو مسٹیک کی بنیاد پہ کہ انہوں نے کام ہی نہیں کیا جس کی بنیاد پہ ہم کہہ سکیں کہ اس کام میں بددیانتی ہوئی گی. وہی پروجیکٹ جو گزشتہ حکومتوں کے تھے وہ صرف چلتے رہے. اچھا، پاکستان پیپلز پارٹی کا ویسے یہ تو دعویٰ ہے کہ وہ عوامی جماعت ہے، اور اس کے اوپر یہ ٹیگ بھی لگا ہوا ہے کہ وہ عوامی جماعت ہے. اب نئے وزیر اعظم آئے فیصل ممتاز راٹھور، ینگ ہیں، جوان ہیں بالکل، اور ان سے آپ کو کیا توقعات ہیں؟ دیکھیں، جوان آدمی اس سے ہمیشہ زیادہ توقعات رکھی جا سکتی ہیں. وقت یہ بتاتا ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جوان آدمی بزرگ آدمی کی نسبت کم سیلفش ہوتا ہے، وہ خود غرضی کم ہوتی ہے، اس کا جذبہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، اس کے ہاں سیکریفائس کرنا، رواداری اس کے ہاں تھوڑی زیادہ ہوتی ہے. کہیں غلطی کے امکان بھی اسے زیادہ ہوتا ہے کہ وہ جذباتی فیصلے کرتا ہے، لیکن وہ اتنے بھی بالکل ینگ نہیں ہیں. اب 40 سے اوپر 47 کے قریب ہی ان کی عمر ہے، تو یہ ایک پختہ عمر ہے، 40 کی پختگی کی عمر ہوتی ہے، وہ اس کے بعد آئیں. اچھے کی توقع رکھی جا سکتی ہے، لیکن جو چیز دیکھنے میں خوش آئند شاید لوگوں کو ضرور لگتی ہو، لیکن وہ بہرحال بہت بیڈ گورننس کی نشانی ہے. وہ یہ کہ انوار صاحب کے دور کے ساتھ ہی کمپیئر کریں گے، کیونکہ یہ امیجیٹ سکسیسر ہیں ان کے، تو اس بنیاد پہ ہم ان کا نام لینا چاہیں گے کہ ان کے دور میں یہ سرکاری ملازمین جتنے بھی تھے یہ یہاں پہ آپ کو دارالحکومت میں نظر نہیں آتے تھے. ہم پچھلے 3 4 5 ایام سے دیکھ رہے ہیں کہ چاہے وہ محکمہ صحت کے ملازمین ہیں، وہ محکمہ تعلیم کے ملازمین ہیں، وہ ڈاک خانے کے ملازمین ہیں، وہ جتنے کے جتنے وہ سب کے سب ان حکومتی راہداریوں میں پھر رہے ہیں، مالے اٹھا کے پھر رہے ہیں. یہ کلچر نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ گڈ گورننس نہیں ہے، یہ بیڈ گورننس ہے. وزیر اعظم کے ساتھ لوگوں کو آ کے ملنا اس کی بجائے تو وہ گورننس کے حوالے سے انہیں اداروں کے متعلقین جو ہیں وہ آئیں، وہ ملیں، کام پوچھیں. کام یوں چلتے رہنے چاہیے، حکومتیں تب چلتی ہیں، اور ان کے نہ چلنے کی وجہ سے ایکشن کمیٹی جیسے جو کردار ہیں وہ یہاں پہ نمودار ہوتے ہیں اور اچانک کامیاب ہو جاتے ہیں. تو توقع تو اچھے کی رکھی جا رہی ہے کہ کچھ اچھا کریں گے. اب یہ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں، پیپلز پارٹی کو مکمل اختیارات دیے گئے ہیں. کن کن اداروں میں فوری طور پہ اصلاحات کی ضرورت ہے، اور کیا اصلاحات لانی چاہیے کہ تھوڑا سا بہتری کی طرف آپ کو لگے کہ نظام بہتری کی طرف رواں ہو گیا ہے؟ ریاست کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو حکومتی اعتبار سے آپ کو سب سے زیادہ اصلاحات کی ضرورت عدلیہ میں پڑتی ہے. عدلیہ درست ہو جائے تو آپ کے باقی بہت سے محکمے خود بخود درست ہو جاتے ہیں. عام لوگ تو سوچتے ہیں محکمہ تعلیم کو درست کیا جائے، لیکن محکمہ تعلیم کی درستی سے پہلے بھی عدلیہ کو درست کیا جانا لازمی ہے. ہماری عدلیہ کے بھی بہت سے مسائل ہیں، بہت سے کیسز پینڈنگ پڑے رہتے ہیں، اور یہ پینڈنگ نہیں جانے چاہیے. کیسز بہت جلدی، زیادہ سے زیادہ 3 ماہ کسی کو دیں، اس کے اندر تفتیش ہو، چیزیں لمبی نہ لگیں، لوگوں کو بار بار تاریخوں پہ نہ آنا پڑے، لوگوں کو ذلیل نہ ہونا پڑے، تنگ نہ ہونا پڑے. بہت سے ایسے کیسز کا فیصلہ ہوتا ہے، جب فیصلہ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جو ملزم تھا، ملزم کے طور پہ آیا، اس کو تو مرے ہوئے بھی 15 سال ہو گئے، اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے وہ تو بے گناہ تھا اور اسے بری کر دیا جائے. تو یہ افسوسناک صورتحال ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. عدلیہ میں اصلاحات کی ضرورت سب سے پہلے ہے. اس کے بعد آپ بے شک محکمہ تعلیم کو فوکس کریں. آپ باقی تو نہیں کر سکتے، عالمی معیار بہت مشکل ہے، لیکن آپ سارک ممالک جیسا معیار ضرور اپنائیے کہ جو کتابیں وہاں پہ پڑھائی جا رہی ہیں
ان کتابوں کا یہاں پہ چلن عام ہونا چاہیے، سوڈو سائنسز کی بجائے، یا یہ جو ریلیجیس سائنسز پڑھائی جا رہی ہیں، آپ ریلیجن کو پڑھائیں، پورے عزت اور احترام کے ساتھ پڑھائیں، لیکن سائنس کی جگہ سائنس ہونی چاہیے. سائنس کی جگہ مذہبی آیات کسی بھی مذہب کی ہوں وہ وہاں پہ اچھی نہیں لگتی. جس طرح سے اگر آپ دین کو پڑھا رہے ہیں تو اس میں آپ لا کے دیگر اس کو مضامین کو گھسیڑیں گے تو وہ شتر گربا بن جائے گا، وہ خالص نہیں رہے گا. تو اس لیے اس پہ کام کیے جانے کی ضرورت ہے، تعلیمی پالیسی کو ریوائز کیے جانے کی ضرورت ہے. ابھی پیپرز بن کے آ رہے ہیں تو ان پہ بھی زیادہ اعتراضات ہو رہے ہیں. ہر تیسرے سال سلیبس چینج ہو جاتا ہے اور اس پہ بہت زیادہ اعتراضات ہوتے ہیں، غلطیوں کی بھرمار ہوتی ہے. نان پروفیشنل لوگوں سے، اپنے من پسند چہیتوں سے بنوائے جاتے ہیں، نیا نصاب ان سے مرتب کروایا جاتا ہے، لہٰذا غلطیاں در غلطیاں بنائی. ابھی انٹرمیڈیٹ کی ایک فزکس کی کتاب آئی تھی اور اس میں 1000 غلطی پائی گئی تھی. اب آپ اندازہ کریں کہ کتاب میں 1000 صفحے نہیں ہوتے، 100 کے قریب صفحے اور 1000 غلطی ہے، تو آپ اندازہ کر لیں کہ مرتبین کا اور اس کے جو نظر ثانی کرنے والے ہیں، یہ اس ریاست کے ذمہ دار لوگ ہیں، وہ باقاعدہ ان چیزوں کے چارجز لیتے ہیں. لیکن یہ لمحہ فکری ہے کہ ایک کتاب میں اگر اتنے بڑے پیمانے پہ غلطی ہیں اور وہ رائج ہے، بچے اس کو پڑھ کے، ٹیکسٹ بک تو ایک سٹینڈرڈ ہوتی ہے، اس کو تو ہمیشہ سند مان کے بات کی جاتی ہے کہ یہ ٹیکسٹ بک میں لکھا ہوا تھا. اس کو ایک طرح سے صحیفہ سمجھا جاتا ہے. صحیفہ وہ چیزیں جن کے اس پہ صداقت پہ انگلی نہ اٹھائی جا سکے. صحافی کا لفظ بھی اسی ہے کہ جن کی ہوئی بات اتنی مستند ہو کہ ان کی بات پہ انگلی نہ اٹھائی جا سکے. تو ٹیکسٹ بک کی حیثیت تو صحیفوں جیسی ہوتی ہے، لیکن ان صحیفوں میں غلطیوں کی بہت بھرمار ہے. ان سب چیزوں کو ایڈریس کیے جانے کی ضرورت ہے. اچھا، ایک تو ابھی آپ نے ایکشن کمیٹی کا تذکرہ کیا، تو مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایکشن کمیٹی کی کامیابی کا راز کیا ہے جو اتنے لوگ ان کے ساتھ اکٹھے ہو گئے؟ ایکشن کمیٹی کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ بیڈ گورننس سب سے پہلی وجہ ہے. بیڈ گورننس کی وجہ سے یہ مختلف لوگ ہیں، مختلف الخیال لوگ. آپ نے دیکھا کہ ایکشن کمیٹی کے اندر جتنے لوگ ہیں یہ مختلف مذہبی جماعتوں سے ان کا تعلق ہے، مختلف سیاسی جماعتوں سے ان کا تعلق ہے، اور علاقائی لحاظ سے دیکھیے وہ لوگ جو ایک دوسرے کو دیکھنا قبول نہیں کرتے تھے، وہ انہوں نے اپنے تمام تر جغرافیائی یا اختلافات بلائیں اور یہاں پہ اکٹھے ہو گئے ہیں. اس کو آپ مشترکہ مفاد بھی کہہ سکتے ہیں. ایسے نہیں کہ یہ محض جذبے کے تحت اکٹھے ہوئے ہیں، پس منظر میں وہی مشترک مفاد کا ہی جذبہ کار فرما ہے کہ اس سے لوگوں کو سہولت کا راستہ نظر آیا ہے. اپنے اپنے بے وفاؤں نے ہمیں یکجا کیا، ورنہ تو میرا نہ تھا اور میں تیرا نہ تھا. بجلی یہاں پہ آئے ہیں تو آپ کو سستی ملنے لگی ہے، آپ کو دیگر سہولیات ملنے لگی ہیں، آٹا آپ کو سستا ہو گیا. غریب آدمی کی تو یہی ایڈیبلز، یہ جو معقولات ہیں، اس کو جو مشروبات ہیں اور بنیادی جو ضروریات ہیں، یہ اگر اس کو آسانی سے جس فورم سے دستیاب ہوں گی تو باپ بڑا نہ بھیا سب سے بھلا روپیہ، تو وہ دیکھیں گے کہ جہاں سے اس کو سہولت ملے گی تو وہ حکومت کے بجائے اب بہت سے لوگ، اب بہت افسوسناک کی صورتحال ہے، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، یہ اینٹی ڈیموکریسی ہے. کہیں بھی کسی ملک میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن عملی طور پہ بیڈ گورننس نے ایکشن کمیٹی کو جنم دیا ہے. بیڈ گورننس نہ ہوتی تو ایکشن کمیٹی یہ اس طرح کے اس نام پہ جتھا بنا کے چلایا جانا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن بیڈ گورننس ہے تب لوگ سیاسی جماعتوں کو چھوڑ کے ان کے پیچھے اکٹھے. اچھا، ہر عروج کو زوال ہے، تو آج ایکشن کمیٹی اگر عروج میں ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے زوال کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں؟ ہاں، ہر کمال راز والے عروج کے بعد زوال ہے. ان کے زوال کے دیکھیے، اس کی ایک اور مثال ہم بیان کر دیتے ہیں کہ آپ کہیں جی کہ پرائیویٹ سیکٹر کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. پرائیویٹ سیکٹر چاہے وہ پرائیویٹ ڈاکٹر پریکٹس کر رہا ہے یا ایک استاد شام کو ٹیوشن سینٹر کھول کے بیٹھا ہے، تو اس کو ٹھیک کرنے کے ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ سرکاری سیکٹر کو ٹھیک کر لیں. صرف ایک جملے میں کہیں گے کہ آپ کی سرکار ٹھیک ہو جائے، سرکار کے معاملات ٹھیک ہو جائیں تو ایکشن کمیٹی ایک دم ٹھیک ہو جائے. لیکن یہ ہوتا نظر نہیں آ رہا. ایکشن کمیٹی کی سر دست کوئی ناکامی دور تک نظر نہیں آ رہی. اگر آپ اجازت دیں تو اس میں دو ایگزامپل دینا چاہوں گا. ایک نوجوان نے بہت گلہ گزاری کرتے ہوئے کہا کہ آپ سے توقع تھی سر، آپ اسمبلی والوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ کی زیادہ ترجیحات وہاں پہ ہیں، ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہیں. تو میں نے کہا تھا نہیں، وہ ایسے نہیں، میں اسمبلی کے ساتھ کھڑا ہوں، میں اپنے ریاست کی شناخت کے ساتھ کھڑا ہوں، اس سے تو کبھی روگردانی نہیں کی جا سکتی. لیکن کچھ چیزیں گورننس کی حد تک ہی میں بات کرتا ہوں. اس کی ایگزامپل کیا دیتے ہیں، میں باقی کہیں دور بھی نہیں جاتا، میں نیلم ویلی میں آ کے بات کرنا چاہتا ہوں. یہ لوگ مجبور ہیں، جو موجودہ گورننس کا سسٹم ہے یہ بیڈ اس لیے ہو چکا ہے کہ میاں عبدالوحید صاحب، میں نام لینا چاہوں گا اس لیے، وہ وزیر قانون تھے، ابھی تو وہ سینئر وزیر بھی ہیں. اٹھمقام میں گریٹر واٹر سپلائی کا ایک منصوبہ لگتا ہے اور آپ یہ دیکھیے گا کہ وہ اس کو بند کرواتے ہیں خود میاں عبدالوحید صاحب.
دیگر بہت سے تنازعات تھے جی کہ ایک دوسرے گاؤں کے لوگ پانی نہیں دینا چاہتے تھے. اس کو حل کر لیا گیا کہ اس گاؤں سے پانی ویسے بھی آب پاشی کے لیے آتا ہے, اسی آب پاشی والے پانی کو آبنوشی کے لیے لے جایا جائے. پانی کی مقدار طے ہے, دونوں گاؤں میں 100 سالہ پرانا معاہدہ ہے, تو اس کے تحت کوئی اضافی پانی نہیں لیا جائے گا. لہٰذا یہ معاملہ سیٹل ہو گیا. اس کے باوجود میاں صاحب اس معاملے کو با اختیار وزیر ہوتے ہوئے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے, وہ پچھلی حکومت میں بھی 2-3 لوگ تھے, کرنل وقار نور صاحب تھے اور یہ میاں عبدالوحید صاحب تھے, جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پچھلی حکومت میں بھی مکمل مختار تھے. ان کے ذاتی تعلقات وزیر اعظم کے ساتھ بہت اچھے تھے, لیکن وہ خود نہیں کرنا چاہتے تھے. تو کیا ہے, دیکھیں گورننس کیا ہے کہ عوام کو پانی ملنا چاہیے, لیکن وہ کیوں نہیں کر سکتے کہ جو پانی دینے سے روکنے کے لیے ان کے اپنے جو ووٹرز ہیں تو وہ انہیں منع کرتے ہیں کہ ان کے مفادات کو زک پہنچتی ہے. تو جس بنیاد پہ وہ چاہتے ہوئے بھی وہ پانی کا منصوبہ جس کا جو آدھے سے زیادہ مکمل ہو چکا ہے اور باقی سارا ضائع ہو رہا ہے, وہ پائپ پڑے ضائع ہو رہے ہیں, انہیں زنگ لگ رہا ہے, لیکن وہ منصوبے کو مکمل اس لیے نہیں کروایا جا رہا, پچھلے 4 سال سے تعطل کا شکار ہے. اگر وہ پچھلے 4 سال میں وہ بااختیار وزیر ہوتے ہوئے نہیں بنا تو محسن ہوتے ہوئے بھی نہیں بن سکتا, کیونکہ وہ اپنا ووٹ بینک نہیں کھونا چاہتے. اس کی میں سادہ سی مثال دیتا ہوں. اگر وہ ان تمام چیزوں سے بالا تر ہو کر وہ صرف گورننس کو دیکھتے ہوئے کہ ان کے ذمہ ہے کہ وہ عوام کو سہولیات فراہم کریں, وہ پانی کا منصوبہ مکمل کروا دیتے تو بلے بلے ہو جاتی. لیکن یہ پور گورننس ہے, یہ بیڈ گورننس ہے. میں نے مثال کے طور پہ یہ صرف ایک واقعہ پیش کیا ہے. تو اس وجہ سے ایکشن کمیٹی تب کامیاب ہوتی ہے. اگر کل ایکشن کمیٹی اس کو اپنی ڈیمانڈ میں رکھ دیتی ہے تو میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ یہ منصوبہ 1 مہینے کے اندر مکمل ہوگا. جو میاں وحید صاحب خود چاہتے 15 دن میں ہو سکتا تھا, لیکن انہوں نے چونکہ نہیں کیا, پچھلے 4-5 سال میں نہیں کیا, تو پھر ایکشن کمیٹی کو خود انہوں نے جنم دیا ہے. کچھ لوگ اسی لیے کہا گیا کہ شعلوں کو ہوائیں دے دے کر ساون کی توقع رکھتے ہیں, کچھ لوگ بچھا کر کانٹوں کو گلشن کی توقع رکھتے ہیں, تو ایسے نہیں ہوتا. اچھا, بالکل ایک آخری سوال, آپ فیصل ممتاز راٹھور صاحب کو ایکشن کمیٹی سے کس طرح یہ ڈیل کرنا چاہیے؟ اب دیکھیے, ان کے پاس تو 2 راستے ہیں. ان کے پاس ایک راستہ ہے جو فاروق حیدر صاحب بار بار سجیسٹ کرتے ہیں کہ آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے, جتنے لوگ ہیں انہیں مار دیا جائے, عام لوگوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی, کچل دیے جائیں گے تو باقی لوگ بھاگ جائیں گے, کرش کر دیا جائے. لیکن ایسے جدید دنیا میں اب نہیں ہوتا. اب پہ عالمی پابندیاں لگتی ہیں, بہت سی اور ایجنسیز ہیں جو ان چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں. دوسرا طریقہ یہی ہے کہ آپ گورننس اچھی کریں, اتنی اچھی کریں کہ ایکشن کمیٹی والوں کو بندہ ڈھونڈنے کو مسجدوں میں اذانیں جا کے دیں اور ان کو دوسرا بندہ ساتھ ملتا ہوا نصیب نہ ہو کہ ایک آدمی کو اپنی ڈور سٹیپ پہ, اس کو گھر کی دہلیز پہ انصاف مل رہا ہے, اس کو تمام حقوق وہاں پہ مل رہے ہیں, تو ایکشن کمیٹی کون ہوتی ہے, یا وہ وہاں پہ اس کی کیا اہمیت ہے کہ اس کی کوئی بات سنے گا. تو لوگ تو اچھے گورننس کی طرف, اپنے اداروں کی طرف جانا چاہیں گے, لیکن جب ادارے کام نہیں کرتے تو پھر جتھے کام کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ عبدالبصیر تاجور صاحب. ناظرین, آپ نے عبدالبصیر تاجور کی گفتگو سماعت کی. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.